إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے۔ اس زندگی کے اختتام پر جو زندگی شروع ہونے والی ہے آخرت کی، وہ بہتر ہو جائے۔ جہاں دو گروہ بننے والے ہیں، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں، تو وہ اہل جنت میں شامل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، کچھ ایسے گروہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس میں ایسا شخص جو کافر ہو، اسلام کو تسلیم نہ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے، قانون ہے، لا یغفر ان یشرک بہ۔ ہر گناہ کی اللہ کے ہاں معافی کی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ شرک اکبر کرنے والا وہ اللہ کے ہاں معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نفاق، اعتقادی نفاق، اس کا حامل منافق وہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن ہے، اور جہنم کے اندر بھی اس کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہے، اس کو عذاب کفار سے بھی زیادہ ہونے والا ہے۔ یہ نفاق اکبر انسان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور یہ ہے کیا؟ دل کے اندر کفر کو چھپا کے رکھنا اور ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھنا۔ یہ منافق، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے منافقین کی اور ان کے عذاب کی جو شدت اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4685 ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه۔ مومن بندہ جب قیامت کے دن اللہ مالک کے سامنے آئے گا تو اللہ مالک اسے اپنے قریب کر لے گا اور اس پہ اپنا پردہ ڈال دے گا۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، مولا ہمیں اپنے ایسے ہی پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اللہ اس بندے سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ خطا کی۔ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّي أَعْرِفُ، اے بندے تو جانتا ہے، تجھے یاد ہے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں، مولا فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، تجھ سے یہ خطائیں دنیا میں ہوئیں اور میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں ان سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال مل جائے گا، وہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت اپنے مومن بندے کے ساتھ کتنی عظیم ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ قریب کر لے گا اور اس پہ پردہ ڈالے گا
اور پھر اس سے اس کے گناہوں کے اقرار کروائے گا اور اس کو خوشخبری سنائے گا، جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، آج میں اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، مولا دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور آخرت میں اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ۔ مومن کا حال تو بیان ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ کفار کو بلائے گا اور منافقین کو بلائے گا پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کی موجودگی میں، ساری مخلوقات موجود ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، جن موجود ہیں، انس موجود ہیں، اور ان سب کے سامنے اعلان ہوگا یہ کفار ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ کے لیے اس دین اسلام کو سمجھیے، اس آخرت پر ایمان لانے کے معاملے کو سمجھیے، اور اگر اسلام کو قبول کیا ہے تو دل کی گہرائیوں سے قبول کریں، اور اگر آپ نے دنیاوی مفادات کے لیے چولا پہنا ہوا ہے، بھیس بدلا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، مقاصد آپ کے کچھ اور ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، آپ کے ظاہر اور باطن میں بہت بڑا اختلاف ہے، اندر سے آپ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور آپ نے بھیس بدل لیا، تو پھر یہ منافقین کا حال ہے جو اس دنیا کے اندر بھی رسوا اور قیامت کے دن بھی پوری دنیا کے سامنے ان کے گناہوں کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسعد ثنیۃ المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بنی اسرائیل۔ کون ہے جو اس گھاٹی پہ چڑھے گا، بے شک اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ جھڑ گئے تھے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں سب سے پہلے بنو خزرج کے گھوڑے اس گھاٹی پر چڑھے، پھر لوگوں کا تانتا بند گیا اور سب اس پہ چڑھ دوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، یہ سارے کے سارے ان سب کو معاف کر دیا گیا، جو اس گھاٹی پہ چڑھ گئے سب معاف ہو گئے، الا صاحب الجمل الاحمر، ہاں یہ سرخ اونٹ والا، اس کے علاوہ باقی سب معاف کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں ہم اس شخص کے پاس گئے اور ہم نے کہا آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے معافیوں کا سوال کرے اور اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ تو وہ چونکہ منافق تھا، اسلام کا چولا پہنا ہوا تھا، اس نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، اس سے بہتر ہے میری کوئی چیز گم گئی ہے جس کی میں تلاش میں لگا ہوا ہوں، نبی کی دعاؤں سے زیادہ بہتر میرے لیے یہ ہے کہ وہ میری گم شدہ چیز مل جائے۔ اس وقت وہ اپنی گم شدہ چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا۔ تو منافق بھلے وہ اسلام کا چولا جیسے مرضی اوڑھ لے، دل کے اندر نفاق ہے، تو یہ وہ مجرم ٹولہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان کے لیے بیکار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے لیے دعا کی، اس کا جنازہ تک پڑھ دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب جہل ڈال دیا، اسے اپنی قمیص عطا کر دی، لیکن اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں معافی کا سوال کس کے لیے، معافی کا اعلان کس کے لیے، معافی کی نعمت کس کے لیے؟ جو اہل ایمان ہو، جو توحید والے ہوں، جو ایمان والے ہوں، وگرنہ اگر نفاق ہے اور یہ نفاق اکبر ہے تو پھر نبی کی دعا بھی ہو تو مالک فرما دیتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ دعا کریں گے اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امت 12 منافقا، میری امت میں
12 منافق، ان کا انجام کیا ہے؟ لا يدخلون الجنہ، وہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو پا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے، اسی طرح ان منافقوں کا، جن کا نفاق اکبر تھا، جو کھلے منافق تھے، جن کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کر دیا، اور ان کی خبر اللہ نے اپنے نبی حبیب کو دے دی، جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان منافقین کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ ثمانیۃ منہم، ان میں سے 8 ایسے ہوں گے، تکفیکہم الدبیلہ، کہ ان کے لیے آگ کے جلتے ہوئے دیے کی طرح ایک پھوڑا ہوگا، وہی کفایت کر جائے گا، وہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ سراج من النار، وہ پھوڑا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے یا آگ کا دیا ہوتا ہے۔ یظہر فی اکتافہم، جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا، حتی ینجم من صدورہم، اور یہاں تک کہ وہ ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ وہ اس بیماری میں ہلاک ہو جائیں گے، وہ اس مصیبت میں، اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو ایسے منافق جنہوں نے چولا اسلام کا پہنا اور اندر سے وہ کفر کے اوپر تھے، بظاہر چولا پہنا کیوں؟ دنیا کے مفادات کے لیے، اس دنیا کی 4 ٹکڑوں کے لیے، حقیقت میں اسلام کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ ایسے محروم ہیں، ایسے مجرم ہیں کہ یہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر بنو لیث قبیلے کی ایک شاخ آباد تھی۔ کسی آدمی نے زمانہ جاہلیت میں ان سے رشتہ مانگا تھا، جس میں اس کو انکار سننے کو ملا، اس قبیلے والوں نے وہ رشتہ نہیں دیا، تو یہ شخص ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کر کے پھر ان کے پاس گیا اور کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہارے خون کے معاملات کا میں فیصلہ کروں۔ اور وہ اس عورت کے پاس ٹھہرا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ قبیلے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، اس نے میرے نام کو استعمال کیا اور جھوٹ بولا، میں نے اس کو نہیں بھیجا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور حکم کیا دیا اس منافق کے بارے میں، ان وجدتہ حیا وما اراک تجدہ حیا فاضرب عنقہ، اگر تم اسے زندہ پاؤ، اور مجھے نہیں امید کہ تم اسے زندہ پاؤ گے، میرا نہیں خیال، اگر اسے زندہ پا لو تو اس کی گردن مار دینا۔ وَإِن وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ، اور اگر تمہارے جانے سے پہلے وہ مر چکا ہو تو پھر اس کی لاش کو دفنانا نہ، بلکہ اس کی لاش کو آگ لگا دینا، اس کی لاش کو جلا دینا، کیونکہ اس منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اور آپ کے نام کو استعمال کر کے اس قبیلے میں داخل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کو اللہ کی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ فرمان بڑا شدید ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ کسی جملے کو آپ کہہ رہے ہو یہ حدیث رسول ہے تو پہلے تحقیق کر لو کہ یہ حدیث رسول کی ہے بھی یا نہیں، آپ کا یہ فرمانا ہے بھی یا نہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جس نے جان بوجھ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برباد ہے۔ اب اس حدیث میں اس منافق کی لاش کو جلانے کا حکم ہے، اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آگ کا عذاب تو آگ کا رب ہی دیتا ہے۔ ان 2 حدیثوں کے اندر تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہی ہے کہ یہ جو جلانے کا حکم یہ پہلے کا ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آگ کا عذاب تو صرف آگ کا رب ہی دیتا ہے۔ اب یہ شخص اعتقادی منافق تھا، ظاہری اس نے اسلام کا چولا پہنا تھا دنیا کے مفاد کے لیے، اور اپنے برے انجام سے دوچار ہوا، ہلاک و برباد ہوا، دنیا اس کی برباد ہوئی۔ تو جب اسلام کی طرف آپ آئیں، اسلام کو دل و جان سے قبول کریں، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، ظاہری چولا نہ اوڑے اسلام کا، بلکہ اپنے دل سے قبول کریں، اپنے دل سے راضی ہو، اس دین کو پڑھیں، اس اسلام کو پڑھیں۔ دنیا کے کسی مفاد کے لیے اگر آپ نے اسلام کا چولا پہن لیا اور سینہ کفر سے بھرا ہوا ہے تو اس اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسلام کا علامت نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، آپ مدینہ کے قریب تھے تو زوردار آندھی چلی، بڑی شدید آندھی چلی، اتنی شدت تھی اس میں کہ قریب تھا کہ سوار ریت کے اندر دفن ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت هذه الريح لموت منافق، یہ آندھی کسی منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو معلوم ہوا منافقین کا ایک بہت بڑا سردار ہلاک ہو چکا ہے۔ اللہ کے ہاں جنت اگر پانی ہے اس کے لیے اسلام کو دل اور جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آپ دنیا کا مفاد تو لے سکتے ہیں، نفاق کا چولا اوڑھ کر، اسلام کی ظاہری حالت کو اپنے اوپر لاگو کر کے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تو آپ کے حالات کو جانتا ہے۔ منافقین کے لیے یہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، اور آخرت کفار سے زیادہ برباد ہے کہ کفار جہنم کے اوپر والی منزل پہ ہوں گے اور منافق اس سے بھی نیچے والی منزل پہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5643 ہے، سیدنا کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع، مومن کی مثال ہرے بھرے ہری شاخوں والے پودے کی طرح ہے کہ ہوا تیز چلتی ہے اس کو لہرا دیتی ہے، کبھی وہ دائیں طرف لہراتا ہے اور وہ کبھی بائیں طرف لہراتا ہے، تیز ہوا اسے لہراتی ہے اور کبھی وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ومثل المنافق کالارضہ، اور منافق کی مثال سنوبر کے ایک درخت کی طرح ہے جو بالکل سیدھا آسمان میں چڑھا ہوا، ہوا چلنے سے نہ وہ لہراتا ہے نہ وہ دائیں بائیں ہوتا ہے۔ لا تزال حتى يكون النعافها مرة واحدة، ہاں جب تیز اندھیری چلتی ہے تو اسے ایک ہی دفعہ جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے اور اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ معنی یہ کہ مومن پر آزمائشیں آتی ہیں، مومن پر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور مومن ان تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، ان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ وہ آزمائشیں اور وہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جبکہ منافق بہت کم آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف اسے آ بھی پہنچے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، بلکہ اسے ایک بار ہی سزا ملتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے اور آپ کو اللہ صبر کی توفیق دے دے اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن کے آئی ہے، آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن کر آئی ہے۔ اگر کسی مصیبت پر آپ اللہ سے دور ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، اسلام سے باغی ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے دین کا فساد تھا، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا پیغام تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اپنی نفاق سے بھی محفوظ رکھے اور اعتقادی نفاق سے بھی محفوظ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے،
یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے